مار کے معنی ہے سانپ اور خور سے مراد ہے کھانے والا، یعنی کہ سانپ کھانے والا جانور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانپ ایک زہریلا اور خطرناک جانور ہے اور انسان کا دشمن سمجھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی سمجھے کہ دشمن کو کھا جانے والا۔ مارخور کو ایسے جانوروں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے، یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل کرۂ ارض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں AS Info TV۔ آج کی اس ویڈیو میں مارخور کے متعلق مکمل ڈیٹیل شیئر کی جائے گی۔ پاکستان میں گلگت بلتستان ضلع چترال، وادی کالاش اور وادی ہنزا سمیت دیگر شمالی علاقے کے علاوہ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مارخور بھارت، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ قدرت اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی عملی تنظیم بین الاقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت کے مطابق اس نوع کو ان جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے۔ بالغ مارخور تعداد میں 2500 سے بھی کم ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ لفظ مارخور بنیادی طور پر دو الفاظ کا جوڑ کر بنایا گیا ہے، جس کے لیے ایک لفظ کو فارسی زبان سے اور دوسرے کو پشتو زبان سے لیا گیا ہے۔ لفظ مار کے معنی ہے سانپ اور خور کا معنی ہے کھانے والا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانپ ایک زہریلا اور خطرناک جانور ہے اور انسان کا دشمن سمجھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی سمجھے کہ دشمن کو کھا جانے والا۔ مارخور کی یہ نسل زیادہ تر پاکستان کے شمالی علاقے جات جیسے کہ چترال، گزر اور ہنزا کے ٹھنڈے علاقوں میں پائے جاتا ہے اور اونچے خطرناک پہاڑوں میں پائی جاتی ہے۔ نام کے معنی: ایک قسم کا جنگلی بکرا جس کے سینگوں کا طول 4 فٹ ہوتا ہے اور یہ گلگت اور کوہ سلیمان میں پایا جاتا ہے۔ سانپ کھانا اسے مرغوب ہوتا ہے۔ مارخور کا نام تھوڑا عجیب ہے۔ پشتو اور فارسی زبان میں مار کے معنی ہے سانپ اور خور سے مراد ہے کھانے والا، یعنی کہ سانپ کھانے والا جانور۔ ویسے یہ ایک چرند اور سانپ نہیں کھا سکتا۔ اس کی وجہ تسمیہ شاید اس کے بلنددار سینگوں کی سانپ سے مشابہت ہو سکتی ہے۔ یہ اس جانور کا سانپ کو مارنا مقامی لوک کہانیوں کے مطابق مارخور سانپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور اس کو چگالی کے نتیجے میں اس کے منہ سے ایک جھاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خشک اور سخت ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ خشک جھاگ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو سانپ کے کاٹنے کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ جسمانی خدوخال: مارخور کا قد زمین سے کندھوں تک 65 تا 150 سینٹی میٹر، لمبائی میں 132 تا 186 سینٹی میٹر اور وزن 32 تا 110 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ مارخور کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے اور ٹانگوں کے نچلے حصے پر سفید و سیاہ بال ہوتے ہیں۔ نر مارخور کی تھوڑی گردن، سینے اور نچلی ٹانگوں پر مادہ کے مقابلے زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں۔ مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے۔ جسم تھوڑی کے بال چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے۔ نر اور مادہ دونوں کے سینگ بلنددار ہوتے ہیں جو سر کے قریب بالکل ساتھ ساتھ جبکہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ نر کے سینگ 160 سینٹی میٹر جبکہ مادہ کے سینگ 25 سینٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں۔ مارخور کے جسم کی بو عام گھریلو بکرے کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ عادات و اطوار: مارخور پہاڑی جانور ہے اور 600 سے 3600 میٹر تک کی بلندی پر پایا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر شاہ بلوط، صنوبر اور زعفران کے جھاڑ زدہ علاقوں میں جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تر صبح سویرے یا پھر پہر کے وقت نظر آتا ہے۔ ان کی خوراک موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ موسم گرما اور بہار میں یہ گھاس چرتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ جوڑے بنانے کا عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نر ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھنسا کر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ مادہ کا حمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 1 یا 2 کبھی کبھار 3 میمنے پیدا ہوتے ہیں۔ مارخور ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں جس کی تعداد 9 تک ہوتی ہے۔
ریوڑ میں بالغ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ بالغ نر عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی آوازیں بکری سے ملتی جلتی ہیں۔ موسم سرما کے اوائل میں نر اور مادہ ایک ساتھ کھلے گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ گرمی نر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اور مادائیں پتھریلی جنگلوں میں رہتی ہیں۔ اقسام کی اگر بات کی جائے تو اب تک مارخور کی 3 اقسام عالمی طور پر تسلیم کی جاتی ہیں۔ استور مارخور، کشمیری مارخور اور پیر پنجال مارخور سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس کے سینگ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو تقریباً سیدھے ہوتے ہیں۔ افغانستان میں یہ لغمان اور نورستان کے مونسون جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ بھارت میں پیر پنجال پہاڑی سلسلے اور جموں و کشمیر کے متنازع سرحد پہ پایا جاتا ہے۔ وادی جہلم کے جنگلات میں بھی اس کے پائے جانے کے شواہد ملے ہیں۔ پاکستان میں چترال، گلگت بلتستان، کوہستان اور ہنزا کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ بخارائی مارخور، پہلے مارخور کی یہ قسم بالائی آمو دریا اور پیانچ دریا کے شمالی کناروں پہ واقع جنگلات میں پائی جاتی ہے جو ترکمنستان سے تاجکستان تک پھیلے ہوئے ہیں، تاہم ان کے 2 یا 3 آبادیاں نسبتاً کم رقبے میں موجود ہیں۔ افغانستان میں تاجکستان کی سرحد کے پاس ان کے پائے جانے کے امکانات موجود ہیں۔ کابلی مارخور کے سینگ بلندار اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ 1978 تک کابلی مارخور صرف افغانستان میں کابل کے سلسلوں کوہ صافی اور ان کے درمیان موجود تھے۔ کثیر تعداد میں شکار کی وجہ سے اب یہ صوبہ کابل کے انتہائی دور دراز اور نارسا علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ان کی آبادی بلوچستان کے دور دراز مقامات، صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ جنگلات کے مطابق مردان اور شیخ بدین کے علاقوں میں ان کی آبادی موجود ہے۔ سفید کوہ کے پاکستان کے حصے میں کرم اور خیبر ایجنسی میں کم از کم 100 کے قریب مارخور موجود ہیں۔ گھریلو بکرے سے تعلق، کچھ مصنفین نے مارخور کو عام گھریلو بکرے کے اجداد کی صف میں شامل کیا ہے۔ چارلز ڈارون کے مطابق موجودہ بکرا مارخور اور پہاڑی بکروں کی آپس میں افزائش نسل کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ بعض مصنفین نے سینگوں میں مشابہت کی وجہ سے مارخور کو چند مصری بکروں کی نسل کا بانی قرار دیا۔ لداخ اور تبت میں موجود پشمینہ بکری بھی مارخور کے خاندان میں تصور کی جاتی ہے۔ برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا جانور تصور کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ افغانستان میں ان کا شکار غیر قانونی ہے، لیکن نورستان اور لغمان کے علاقوں میں ان کا شمار روایتی طور پر کیا جاتا ہے اور موجودہ افغان جنگ کے دور میں اس سے مزید اضافہ متوقع ہے۔ بھارت اور پاکستانی سرحد کے قریب اب بھی ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ تاجکستان، ازبکستان اور ترکمنستان میں مارخور کا شکار خوراک کے علاوہ ان کے سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، جنہیں مختلف دیسی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مارخور کو ٹیکساس کے علاقے میں نجی شکار گاہوں میں رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حفاظتی درجہ، قدرت اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی عالمی تنظیم بین الاقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت کے مطابق مارخور کو ایسے جانوروں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے، یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل کرۂ ارض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے۔ کھلے جنگل میں ان کی کل تعداد 2000 سے 4000 کے درمیان ہے۔ ڈیئر ویورز، مارخور کے متعلق آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔